الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک رحمت اگر کسی کے حصے میں آ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے، اور ایک درود پڑھنے پر 10 رحمتیں اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم کثرت درود کریں، اور یہ مہینہ ہمیں ایک ریفرنس بھی دیتا ہے۔ آیت درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت کریمہ ہے اسی ماہ شعبان میں نازل ہوئی، تو اس مناسبت سے بھی اس ماہ کے اندر ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ رحمت الہی سے حصہ نصیب ہوگا۔ ناظرین، سیرت کے موضوع پر بہت سارے پروگرام کرنے کا موقع ملتا ہے، بیانات کیے جاتے ہیں، کسی پرسنالٹی کو آپ پڑھتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ کیا بیان کیا جائے اور کیا ترک کیا جائے۔ ان کی پرسنالٹی میں ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے ڈائمینشنز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک شخص کے اندر اتنی ساری خصوصیات۔ جی ہاں، اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں جو سب سے بہترین گروہ بنایا وہ انبیاء کرام کا گروہ ہے، اور ہر نبی کی ایک جدا شان ہے۔ یہ جو فرق ہم تک پہنچتا ہے تو یہ سیرت کے محفوظ ہونے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ بعض انبیاء کرام کی سیرت جو بڑی مختصر ملتی ہے، بعضوں کی طویل ملتی ہے، لیکن بعض انبیاء کرام تو وہ ہیں کہ جن کا ہم نام تک نہیں جانتے، اور قرآن کے اندر چند ہی انبیاء کرام کے ناموں کا تذکرہ ہے، 25-26 نام ہیں جن کا تذکرہ ہے، اور انبیاء کرام کم و بیش 1.25 لاکھ ہوئے۔ بقیہ انبیاء کرام کیا شانیں ہوں گی، کیا سیرت ہوگی، کیا پرسنالٹی ہوگی۔ تو یوں اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے ان بہترین گروہ جو کہ انبیاء کرام کا گروہ ہے ان میں سے کسی کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے ایک بڑے زبردست نبی گزرے، اور ان کی اولاد میں بھی انبیاء ہوئے، صالحین ہوئے، بڑی کثیر اولاد ہوئی۔ آپ کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ بھی آئے۔ میری مراد سیدنا یعقوب علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ قرآن کے اندر بھی ان کے نام کا تذکرہ کئی جگہ پر ملتا ہے، احادیث کے اندر بھی تذکرہ ملتا ہے، اور اتنا پاپولر نام ہے کہ شاید میں کہوں کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان کی سیرت کے مختلف جو پہلو ہیں وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں راشد مدنی بھائی، مرحبا کہتا ہوں، ایاز مدنی بھائی، ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے نعت خوان وقار مدنی یہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ابتدا میں ایک کلام کو شامل کریں گے، اور اس کے بعد یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا بنیادی تعارف، پھر آپ کی خصوصیات اور سیرت کے کچھ واقعات۔ جی وقار بھائی، کیا سنائیں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار
پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار، پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار، پھرتے جو تیرے در سے یار، پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار، پھرتے در بدر یوں ہی خار، پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار، پھرتے ہیں اس گلی کا گدا میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا ارے اس گلی کا منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اس گلی کا، کہ کوئی آ جائے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی جو دعا دیتے ہیں، ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاج تاج، پھرتے ہیں مانگتے تاج تاج، پھرتے ہیں مانگتے تاج تاج، پھرتے ہیں منگتوں کو سلطان بنایا، میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا، میرے مدنی آقا نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے مدنی آقا نے
ہوں میں جس میں مانگے دے تاج تار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام اور کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دا فیوریٹ، بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ اگر آپ کو اس کے معنی اور مفاہیم آتے ہیں، اور اس کی جو ایک سب سے خوبصورت بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب آخری اپنے شعر میں مقدم عاجزی کی دیدار کی تمنا تھی تو وہ پوری نہیں ہوئی پہلی رات میں، تو جب آپ نے یہ اشعار کہے معاجہ شریف میں حاضر ہو کر وہاں پر، تو اس کلام کے بعد اعلیٰ حضرت کو جاگتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور ہر عاشق سمجھ سکتا ہے کہ یہاں تو خواب میں دیدار ہو جائے تو کیا بات ہے، جاگتے ہوئے جسے دیدار ہو جائے اس کلام کا کیا کہنا، صاحب کلام کا کیا کہنا، اور ان آنکھوں کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ تو بڑی ایک داستان ہے عشق کی، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی۔ اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ وقار بھائی پڑھا بھی آپ نے خوب ہے، اللہ آپ کو بھی برکت دے۔ یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بنیادی تعارف کیا تھا؟ آپ کا نام اور خاندان اور آپ کے نسب کے بارے میں کچھ ارشاد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں آج جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، ان کی اگر پشت کو دیکھا جائے، ان کے شجرے کو دیکھا جائے تو ہمیں نبوت کی ایک بہار نظر آتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ان کے والد ہیں، تو 4 پشتوں میں چونکہ یہ نبوت کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ رہا ہے بغیر کسی وقفے کے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 4 ہستیوں کو کریم ارشاد فرمایا، یعنی عزت والے اور کرامت والے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ان کے اگر شجرہ نسب کو دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جد اعلیٰ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے کئی صاحبزادے ہوئے۔ ایک صاحبزادے کا نام حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے سب انبیاء کا نسب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، سبحان اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیا بات، لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ دو صاحبزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں کوئی نبی نہ آیا سوائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، سبحان، تو اس اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل سے ہیں۔ جی لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اور ان کا نام حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد گرامی ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نکاح حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سے ہوا تھا، تو پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، تو یوں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نبی ہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں، نبی کے پوتے بھی ہیں، نبی کے نواسے بھی ہیں اور نبی کے والد بھی ہیں۔ اللہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے شہزادے ہیں۔ کیا بات، تو کتنا یہ ایک نبوت کی بہار جو میں نے ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں نظر آتی ہے۔ آپ کی جو ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی دادی جان حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے بشارت دے دی گئی تھی، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا اور ان کی جو ایک بشارت دی گئی تھی اس کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ سبحان، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، لیکن ان پر کوئی مستقل کتاب جو ہے وہ نازل نہ ہوئی، لیکن وہی ان پر نازل ہوئی جس کا قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ہے۔ اور ان کی ایک اور شان یہ ہے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے تقریباً 12 کی تعداد میں، جس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں جا بجا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا اور آپ کے ان 12 صاحبزادوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو اسباط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور دیکھیے کہ گھرانے کی کیا شان ہے، تصوری بندہ کرے تو ان کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے اطراف میں، ان کے نسب میں، ان کی نسل میں، اوپر نیچے چاروں طرف دیکھیں تو نبیوں کی ایک جماعت ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم کسب سے حاصل کر سکیں، یہ خالص اللہ پاک کی عطا ہے۔ ویسے تو ہر نعمت ہی اللہ کی جانب سے، لیکن بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو کسبی ہوتی ہیں، جو بندہ کوشش کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک تو نبوت جو ہے وہ وہابی ہے، خالصتاً عطا سے ہی ہوتی ہے، کسب کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن نبوت کے ساتھ ساتھ اتنے سارے انبیاء کے ساتھ ایک شرف حاصل ہونا، ایک نسبت کا ہونا، ایک خاندانی، کیا وہ خاندان ہوگا آج اگر کسی کے خاندان میں 2-4 حفاظ ہو جائیں، 2-4 علماء ہو جائیں تو واقعی وہ قابل رشک ہوتا ہے، لیکن کہاں ایک عالم اور کہاں ایک اللہ کا نبی، اور وہ بھی پھر اتنے سارے انبیاء کرام، تو ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی کی بایوگرافی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اللہ کی یہ شان ہے ہمارے دماغ میں، ہماری سوچوں کے اندر، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ان کی برکت آتی ہے اگر وہ پرسنالٹی بابرکت ہے جس کو ہم پڑھ یا سن رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کسی ایسے شخص کی بایوگرافی ہم پڑھتے یا سنتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، بے برکت آدمی ہے، تو اس کا بھی اثر آپ کے دل و دماغ پر ہوگا۔ تو بعض اوقات جو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ہر ایک کی سن رہے ہیں، ہر ایک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ جو سنتے ہیں وہ آپ کے دماغ کے ذریعے آپ کے سب کانشیس کے اندر سٹور ہوتا ہے، لاشعور کے اندر، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بہت ساری عادات، ہماری بہت ساری حرکات، ہمارے بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ فیصلہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے لاشعور میں ایک جمع شدہ، سمجھے کہ ایک مواد ہے جو ہمیں انسٹرکشنز دیتا ہے اور وہ پھر ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اچھوں کا تذکرہ سننا، اور انبیاء کرام سے اچھی جماعت تو ہو نہیں سکتی مخلوق میں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ ایاز بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ ماشاء اللہ اتنی زبردست شانوں کے یہ مالک ہیں، اور قرآن میں ان کا جا بجا تذکرہ ہے، تو قرآن کے ضمن میں اگر ان کے چند اوصاف کا جو ہے وہ بیان ہو جائے تو پھر آگے بڑھیں گے۔ جی اسد بھائی، بالکل اوصاف کا حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرآن میں ذکر ہوا،
اس کا بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات جو ہے وہ جو راشد بھائی نے کی تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ یاد آ گئی. الفاظ دیکھیے اسد بھائی کتنے خوبصورت انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود کے اندر وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس کی عورت جو ہے وہ کھڑے ہو کر وہ سن رہی تھی. تو ہم نے جب خوشخبری دی تو وہ مسکرا دی، اور خوشخبری کیا دی؟ اسحاق علیہ السلام کی، سبحان اور یہ بھی خوشخبری دی کہ آپ اپنی حیات میں ہی پوتے کو بھی دیکھیں گے. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی عطا کریں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کی چین کو کیسی عظمت اور شان کے ساتھ پہلے سے خوشخبری ہے، بیان فرما دیا، اور پہلے سے جو ہے وہ خوشخبری عطا فرما دی کہ اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائیں گے اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. آپ حافظ ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ حفظ کی برکت ہے کہ ان کو یاد آ گیا. الحمدللہ. تو قرآن کا یاد کرنا جو ہے وہ بہت مواقع پہ جو ہے لطف دیتا ہے. بے شک بے شک. یہی جب یہ تذکرہ کر رہے تھے تو مجھے وہ الفاظ یاد آئے وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ کہ اسحاق بھی عطا کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت نصیب فرمائے. اب آتے ہیں ان کے اوصاف کی طرف. نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسد بھائی بے شمار خصوصیتیں عطا فرمائے، لیکن ہر ایک نبی علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ اسپیشلٹی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. تو اسی گھرانے کی طرف جب آتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان حضرات کی بھی عظمت اور شان کو، ان کے اوصاف کو، ان کی خوبیوں کو اپنے کلام لا ریب کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے اوصاف کو بیان کیا کہ یہ قوت والے تھے، سمجھ رکھنے والے تھے، اور ان کے جو انتخاب کی خصوصیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا اور وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو ہم نے انتخاب کیا اس کا وجہ، اس کی ریزن کیا تھی، ان کی خصوصیت کیا تھی، ان کا وصف کیا تھا. ارشاد فرمایا یہ آخرت کے گھر کی یاد کرنے والے تھے، یہ کثرت کے ساتھ آخرت کے گھر کو یاد کرنے والے تھے. رب العالمین نے ان کے اس وصف کو، ان کی اس خصوصیت کو اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا. اور ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ بھی تو ہوا ایاز بھائی کہ آخرت کی یاد رکھنا بے شک یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے. بے شک. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فکر آخرت کو ہم بالکل ہی لائٹ لیں، ایسے ہی یعنی کہ ایک نبی کی صفت کے طور پر اور قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بعض انبیاء کی بعض خصوصیات ہوتی ہیں، تو یہ فکر آخرت جو ہے یہ اتنا بڑا اور اتنا زبردست عمل ہے کہ انبیاء کی خصوصیات کے اندر اس کو ذکر فرمایا. اور جہاں بجا قرآن کریم کی آیات کے اندر ہم ایمان والوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کیا کہ ہم بھی فکر آخرت جو ہے وہ کریں، اس کو اختیار کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. تو اسی طریقے سے بہت ساری قرآن کریم کی آیات میں رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف کو ہمیں اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہم بھی نبیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے، ان کے متبعین میں شامل ہوتے ہوئے ہم بھی ان کی جو ہے وہ اوصاف کو جو ہے وہ ہم اختیار کریں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا یہ وصف تھا جس کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ تذکرہ کیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو آخرت کی گھر کی بڑی یاد رکھنے والی تھیں. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے چنے ہوئے خاص بندوں میں سے شمار فرمایا. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اپنے بہترین اور خاص چنے ہوئے بندوں میں اللہ رب العالمین نے انہیں شامل فرمایا. کہ یہاں پر یہ جو فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے تو ریلیونٹ موقع ہے بے شک شب برات کا. بے شک. اور آخرت کی یاد کے لیے یہ رات بڑی ہی اہم ہے. بے شک. اور سال کے اندر چند راتیں ہیں جن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے. اگر ہم تھوڑا حکمت پہ غور کریں نا کہ یہ رات توبہ کی رات ہے،
جہنم سے آزادی ملنے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور اعمال ناموں کے سال گزشتہ کا جو ہے اس کا کمپلیٹ ہونا اور اگلے سال نو کا سٹارٹ ہونا ہے۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے، وہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ ہمارے اعمال کو کہیں پر محفوظ کر کے لکھا جائے تو اس تک خبر ہوگی، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن آخر یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک ہمارے لیے جیسے ہم اپنی چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت رکھتے ہیں نا کہ یہ کام ہو گیا، اب یہ کرنا ہے، فلاں دن یہ کرنا ہے۔ تو ہر سال گویا کہ اعمال ناموں کی تبدیلی کا ہونا، ایک رجسٹر کا کمپلیٹ ہونا، دوسرے کی ابتدا ہونا، یہ ہمارے لیے ایک محاسبے کا ٹائم ہے۔ چند دن باقی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں، توبہ کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں۔ یعنی کہ اگر یوں ہم غور کریں کہ ہر ایک کا بزنس ایئر ہوتا ہے، کیریئر کا سال ہوتا ہے، شعبہ تعلیم میں ہے، کوئی بزنس میں ہے، کوئی ملازمت میں، کوئی جو بھی ہے، تو وہ سال کے بعد اس کو ایک طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے۔ میں یہ غور کروں کہ پچھلے شب برات سے اب تک جو سال گزرا، اس میں وہ کون سے فرائض اور واجبات ہیں جو مجھ سے چھوٹ گئے، اور کون سے وہ ناجائز اور حرام یا گناہ کے کام ہیں جو معاذ اللہ مجھ سے سرزد ہوئے۔ تو مجھے حرام و ناجائز سے، گناہ سے بچنا ہے، جو بھی مجھ پہ لازم ہے اس پہ بھی عمل کرنا ہے، اور جو سنن ہے، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، انہیں بھی اپنانا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری یہ سوچ بنے، اور یہ جو بڑے لوگ گزرے، انبیاء کرام کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فلسفے سارے سادہ ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انبیاء کرام کی صفت کا بیان کیا ہوا کہ آخرت میں غور کرتے تھے، فکر کرتے۔ کتنی ایک سمپل سی بات ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، لیکن سمپل ضرور ہے، آسان نہیں ہے، اتنی سادہ ضرور ہے، لیکن انبیاء کی خصوصیات میں اس کو ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عموماً لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنا محاسبہ کرنے والے بنیں، توبہ کی طرف آئیں، رجوع کی طرف آئیں۔ اس میں اچھے ماحول کا ہونا، اچھی صحبت کا ہونا، اچھا سننا، دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اور ایک اور جو پہلو ہے کہ کووڈ سے جو زندہ نکل گیا، گویا کہ ایک نئی زندگی لے کے آیا۔ پچھلے 2 سال جس طرح کے آپ کے ہمارے گزرے، تو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یعنی کہ موت جو ہے وہ یوں گویا کہ آنکھوں کے سامنے تھی کہ کب کون گیا، یہ گیا، وہ گیا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت سے اس وقت وہ پوزیشن نہیں ہے، جو تھوڑا بہت باقی اللہ پاک اس سے امت کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام تو ہے نا کہ ہم بھی چلے جاتے، ہمارے پاس کوئی ایسی سند یا طاقت تو نہیں تھی کہ ہم بچ کے نکل گئے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ اللہ کی رحمت کہ بچ کے نکل گئے، اب کب تک بچے رہیں گے یہ پتہ نہیں ہے۔ تو خدا را اس شب برات کو ہم ایک دفعہ پھر اپنے لیے ریمائنڈر بنائیں، محاسبہ کریں، اور اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ آپ کچھ فرمائیں۔ آخرت کے حوالے سے ماشاءاللہ ایاز جامی بھائی نے جو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں بھی جا بجا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ کے بھی کئی احکامات ایسے ہیں کہ اگر اس کی ہم لاجک دیکھتے ہیں، اس کی اگر حکمتیں دیکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی حکمت یہی کار فرما ہے کہ بندہ مومن کو آخرت کی یاد رہے۔ مثال کے طور پر قبرستان کی حاضری، اور بالخصوص شب برات میں عاشقان رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک طریقے کو ادا کرتے ہوئے قبرستان کی طرف بھی رخ کرتے ہیں، جانا چاہیے۔ قبرستان جانا اور قبروں کا منہ دیکھنا، اس سے شریعت کی کیا حکمت ہے اور شریعت کا کیا مقصد ہے؟ کئی حکمتیں ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکمت کو ریویل فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے تو میں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ قبروں کی زیارت کرنے سے کیا ہوگا؟ بظاہر تو وہ مٹی کے ڈھیر ہیں، اور بظاہر وہاں کوئی ہمیں انسان نظر نہیں آتا جس سے ہم گفتگو وغیرہ کریں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، شارع علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ قبروں کا منہ دیکھنا، قبرستان کا منہ دیکھنا، قبرستان کی زیارت کرنا اور اس کی حاضری دینا، یہ دنیا سے انسان کو بے رغبت کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اور آخرت کی یاد اور عقیدہ آخرت یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو معاذ اللہ تو انسان شترے بے مہار ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر کسی کو پتا ہو کہ میں کچھ بھی کر لوں، بڑے سے بڑا کرائم کروں، بڑے سے بڑا جرم کروں، مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، میرا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ سرکشی میں آگے بڑھتا رہے گا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ جو حکیم ہے، دانا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام قائم فرمایا، اتنی بڑی مخلوق پیدا فرمائی، دنیا پیدا فرمائی، اور اس میں ہزاروں کروڑوں افراد آئے،
بے شک تو اب یہ ایک لاجیکل اعتبار سے بھی دیکھا جائے، عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ اگر سب نے مر کر ختم ہو جانا ہے اور دوبارہ کوئی ایک نیا جہان نہیں ہونا یا لوگوں کا حساب نہیں ہونا تو پھر دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ بے شک تو یہ بندہ مومن کے لیے جو عقیدہ آخرت ہے، کئی گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے لیے گویا کہ ایک ڈھال ہے بے کہ شک بندہ مومن کو اگر نفس اور شیطان کسی گناہ پر کسی جرم پر بہکاتے بھی ہیں تو اب اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دنیا 4 دن کی ہے، اگرچہ یہاں میرا معاملہ جو ہے لوگوں پر واضح نہیں ہوگا اور میں ٹال مٹول کر لوں گا، لیکن ایک دن ایسا آنا ہے ججمنٹ کا کہ مجھے وہاں پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، جس کو اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ بے شک تو اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام نے عقیدہ آخرت کا ایک تصور دیا ہے، اور عقیدہ آخرت وہ ہے کہ اگر اس کو سمجھا جائے، اس کو پیش نظر رکھا جائے تو دنیا کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے، یعنی کئی جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بے شک مزید اوصاف کی طرف بڑھیں گے۔ جی اسد بھائی، ایک اور بڑا پیارا یوں سمجھیے کہ مفتی صاحب نے جو جملہ استعمال کیا ہے نا، جی اسی اوصاف حضرت یعقوب علیہ السلام کا مفتی محمد قاسم اتاری مدظل علی نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء جو ہے وہ انشاءاللہ جو لکھی ہے، تو اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دنیا کی محبت کو ذرہ بھر بھی ان کے دل میں نہ پایا۔ واہ واہ، اچھا اللہ اکبر۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصف بیان کرتے ہوئے جب ارشاد فرمایا کہ کتنا پیارا وصف ہے۔ آپ دیکھیں اسد بھائی کہ گناہوں کے پیچھے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، حب الدنیا رأس کل خطیئت، جی فرمایا دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی اصل ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہی ایک کتنا مذموم عمل ہے کہ اس سے جو ہے وہ انسان کیسے کیسے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، بے شمار برائیں بے شمار برائیوں کی طرف جو ہے وہ انسان چلا جاتا ہے خالی اس ایک جو ہے وہ وصف کی وجہ سے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا کتنا پیارا وصف اور خوبی کو بیان کیا کہ ہم نے ان کے دل میں ذرہ بھر دنیا کی محبت کو نہ پایا۔ واہ اب کیسا پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے آمین اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں ہم اس طرح رہیں کہ جس طرح کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے۔ تو جب تک اس کیفیت میں ہے تو یہ تو بہتر ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کو بھی جو ہے وصف کو بھی اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ ایک وصف ہمیں بہت زیادہ بہت بڑے بڑے گناہوں سے جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور ہماری پریکٹیکل لائف کو پرسکون بنا سکتا ہے اگر ہم جو ہے وہ اس وصف کو اختیار کر لیں۔ اور ایک چیز اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا اسد بھائی کہ شب برات کے تعلق سے جیسے آپ نے گفتگو کی اور ہم نے فکر آخرت کا ہم نے ذہن دیا، میں یہاں پر ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنی حدیث پاک کے اندر اپنے فرمان کے اندر ارشاد فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ جی تو اسد بھائی بستر علانت پر آ کر فکر آخرت سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیاتی کے اندر، اپنی صحت کے ایام کے اندر جو ہے وہ فکر آخرت کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، اپنی نگاہ کو عبرت والا بنائیں، اپنے معاملات کو جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ والوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت، ان کی زندگی جو ہے وہ ہر آن عبرت کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے، آخرت کی یاد کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ صحت کی حالت میں ہو، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ صحت کی نعمت کی قدر کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، چاہے جائے کہ ایسا وقت اور ماحول آ جائے کہ وہ ہمیں فکر آخرت پر مجبور کر دے، اصل میں ہم خود ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بڑی بنیادی بات کہی، اور ایک تو یہ ہے نا صحت کو غنیمت جانو، جی اسی طرح زندگی کو بھی غنیمت جانو۔ جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر ہمیں ایک دن خرید کر گزارنا پڑے، اللہ اکبر، ایسا کچھ ہوتا اگر کہ بھئی آپ جتنا خرچ کریں گے اتنے گھنٹے آپ کی زندگی میں ایڈ ہو جائیں گے، تو ہم کتنا خرچ کریں گے، چاہے ساری دنیا لگا دیں۔ تو چونکہ یہ بن مانگے یہ زندگی بھی ملی اور صحت بھی ملی۔ اب ان لوگوں کو دیکھیں نا کہ جو بیچارے ایسے مرض کا شکار ہوتے ہیں کہ جو بڑا خطرناک ہوتا ہے اور بستر مرگ پر وہ آ جاتے ہیں، تو ان کی دل کی کیا حالت ہوگی کہ اس مرض سے محفوظ رہنے کے لیے ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو جب صحت ہے تو چونکہ وہ صحت کے لیے ہم نے کچھ خرچ نہیں کیا ہوتا، وہ تو من جانب اللہ ہے ہی، تو اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ اور دوسرا
عبادت زندگی کے کسی خاص حصے کے لیے نہیں ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ 30 سال کے بعد یہ نیکی شروع ہوگی، 50 سال کے بعد حج کرنا ہے، اور جب 60 سال کے ہو جائیں گے تو تہجد شروع کرنا ہے، جب کسی بھی کام کے نہیں رہیں گے تو مسجد کی پہلی صف میں جانا ہے. ایسی تو کوئی SOP نہیں ہے. بالکل. بلکہ جب سے ہم پیدا ہوئے تو حسب حال بندے نے عبادت کرنی ہے، شروع سے کرنی ہے. تو یہ تو ہم نے آپس میں تقسیم کاری بنا لی نا. اچھا یہ بھی غنیمت، یعنی اب تو ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی غنیمت ہے کہ بڑھاپے میں جا کر اس طرف آ جائے، مسجد میں آ جائے. آج تو کئی ایسے بوڑھے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں بھی ایسے گناہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے میں ہو سکیں. جوانی تو چلی گئی نا، مال بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے، غربت آ جاتی ہے، تو بندہ اس وقت بھی عبرت حاصل نہیں کر رہا ہوتا. کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو معاذ اللہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں. گناہوں کی تو ہزاروں قسمیں. تو بیسک اگر میرا یہ کانسیپٹ ہوگا کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ جوانی ہو، نوجوانی ہو، ادھیڑ عمر ہو، بڑھاپا ہو، جو بھی ہو، تو سب جگہ پر بندہ جو ہے وہ رہے گا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنا ذہن اس طور پر پازیٹیو بنانے میں کامیاب ہو سکے. اور انبیاء کرام کی سیرت سے بڑھ کر کس کی سیرت ہو سکتی ہے؟ اور نبی تو گناہوں سے ویسے معصوم ہوتا ہے. دا بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ، کمیونٹی کے اندر رہیں تو ان کی بیسٹ ایگزامپل، بزنس کیا ان کی بیسٹ ایگزامپل، رشتہ داری تعلقات کو دیکھیں تو ان کی وجہ اپنی امت کے لیے ہر نبی ایک بیسٹ ایگزامپل ہی تھا. اس زمانے میں کیا بیسٹ ہو سکتا ہے انہوں نے کیا اور کر کے دکھایا. تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر دے، اور ہم جو ہے جو زندگی باقی رہ گئی ہے، جیسے پاکستان میں 45 ایئر کہتے ہیں ایوریج، تو اب کئی تو اس سے بھی اوپر ہو گئے، تو مطلب ایوریج عمر سے بھی اوپر ہو گئے. تو یہ سب باتیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے اور فکر آخرت کے لیے کفایت کرتی ہیں. راشد بھائی، آپ کی زندگی میں بہت ساری خصوصیات ہیں، مزید بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے، لیکن اپنے بچوں کو آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی تھیں، وہ کیا تھیں اور ان وصیتوں کے ضمن میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جی، اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، آپ کی اولاد کا بھی ذکر فرمایا، اور انبیاء کرام کا جو ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو، بالخصوص اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور ساری ظاہری حیات بھی اس کام میں مشغول رہتے ہیں، اور دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی انبیاء کرام اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں. وصیت کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو عموماً مال ہی ذہن میں آتا ہے. لوگ اس کا یہی کانسیپٹ سمجھتے ہیں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وصیت کا تعلق مال سے ہے، کہ مرنے سے پہلے بس یہ تاکید کرنی ہے کہ کس کو کتنا ملے گا اور کس کو کتنا دینا ہے. حالانکہ وصیت کا اگر معنی دیکھا جائے تو یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، اس کو بھی مال کے معاملات میں بھی وصیت کا انٹرفیئر ہے، لیکن وصیت اپنے عمومی معنی میں بھی ہے. وصیت کا یوں معنی سمجھ لیں کہ وہ نصیحت جو انتہائی تاکید والی ہو تو اس کو بھی وصیت کہہ دیا جاتا ہے کہ میری آپ کو یہ وصیت ہے، یہ کام کیجیے. صحیح. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی وصیتوں کا بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ذکر کیا. اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور ان کی میں عظمت بیان کرنا چاہوں گا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے سب آپ کی نسل سے ہوئے، اس لیے آپ ابو الانبیاء کہلائے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام تو یعقوب ہے لیکن ان کا لقب اسرائیل ہے، جو چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں اس لقب سے آپ کو یاد کیا گیا. اور اسرائیل کا لفظی معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور اس کا ایک معنی بیان کیا گیا صفوت اللہ، یعنی اللہ کا منتخب کردہ بندہ. سبحان اللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے، آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ کی جو نسل ہے جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے. تو یہ بھی آپ کی ایک عظمت و شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور وہ وصیت کیا تھی؟ یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. سبحان اللہ. تو دین الہی اور رب تبارک و تعالیٰ
کی طرف سے جو ایک ہدایت کا نصاب تھا جو انبیاء کرام نے سب کے سامنے ڈیلیور کیا، اس کو ظاہر کیا، تو اسی پر قائم دائم رہنے کی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمائی۔ یہاں مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ ایمان اور دین جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان اور دین کا بندے کو فائدہ تبھی ہوگا کہ جب ایمان اور دین کے ساتھ ہی انسان دنیا سے رخصت ہو، خاتمہ بھی اچھا ہو۔ جی، خاتمہ، یعنی یہ بہت اہم چیز ہے۔ مسلمان تو ہو گئے، اور الحمدللہ کئی ایسے عاشقان رسول ہیں، کئی ایسے مسلمان ہیں جو پیدائشی طور پر ہی مسلمان ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ نعمت ہے جو بظاہر ہم نے مانگی نہیں تھی لیکن رب نے عطا فرمائی۔ لیکن حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایمان والا تو ہوتا ہے، بڑے بڑے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے، بندے کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارتا ہے، اور ساری زندگی کی محنتیں اکارت ہو جاتی ہیں اور آخر میں خاتمہ برا ہوتا ہے۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور ان انبیاء کرام کی وصیت میں یہ ایک نمایاں پہلو ہے کہ فکر آخرت ہونی چاہیے، اور ایمان کی سلامتی اور دین پر استقامت اختیار کرنے کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے، اور اس کے لیے فکر مند بھی رہنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں، جو ایمان کی جان ہے، انہی کے قول کی تصدیق ہی ایمان ہے، انہی کے اقوال و افعال پر عمل کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا دلانے والا عمل ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام امت کی تعلیم کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو دین پر استقامت پذیر رہنا اور اسی پر موت کی تمنا کرنا اور وصیت کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا، علماء کرام نے یہ نقطہ بھی یہاں بیان فرمایا ہے کہ ان انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو بھی وصیت کی، ان کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت دی، لیکن خاص کر اپنے جو قریبی افراد تھے، گھر کے افراد تھے، خاندان کے افراد تھے، ان کو بھی فراموش نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو دین کی اشاعت فرمائی اور تبلیغ دین فرمائی، تو قرآن مجید کی آیات شاہد ہیں کہ اولاً نبی کریم علیہ السلام کو یہی حکم ہوا تھا کہ اپنے جو آپ کے خاندان کے افراد ہیں ان سے آپ آغاز کیجئے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ کے لیے بڑا تگ و دو کرتا ہے، لیکن اپنے قریب وابستہ افراد کو بعض اوقات وہ بھول جاتا ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں جو امیر اہل سنت زیدہ لطفہ نے ہمیں ایک مقصد دیا ہے، اس مقصد میں جس طرح ساری دنیا کے افراد ہیں، اسی طرح ہم سے ریلیٹڈ ہمارے خاندان اور گھر کے افراد بھی ہیں، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، لیکن جو ہم سے وابستہ ہیں یا ہمارے زیر دست ہیں، خواہ ہم والد کی صورت میں ہو کہ اولاد ہمارے ساتھ ہو، یا بڑے بھائی ہیں یا والد ہیں، یا اسی طرح اگر کسی آفس میں ہم ایک بڑے رینک پر ہیں، ہمارے ماتحت افراد ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے وابستہ افراد رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف مائل ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا سیرت ہے، کیا زبردست پہلو ہیں، اور دو ٹاپکس اس میں آپ نے جو تذکرہ کیا، ایک تو وصیت کے حوالے سے، وصیت کرنا سنت ہے، ہمیں وصیت کرنی چاہیے، اور روایتوں میں اس کی فضیلت اور ترغیب بھی موجود ہے کہ وصیت ہمیں کرنی چاہیے۔ اب مال کے بارے میں بھی کریں اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی کریں۔ مال کے بارے میں عموماً کرتے ہیں، لیکن اس میں دو ایک بڑی بنیادی مسٹیکس کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو لوگ اپنی طرف سے حصے بیان کر دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اتنا اتنا اس کو دے دینا۔ مرنے کے بعد جو مال وراثت ہے، اس کی جو حصہ داری ہے، اس کی جو تقسیم کاری ہے، وہ شریعت نے طے کی ہوئی ہے۔ اس میں ایک حد تک آپ کی وصیت جاری ہوگی، ہر جگہ نہیں ہوگی۔ تو اس میں جو ایک بہترین جو جملہ ہے، تو امیر علیہ سنت نے بھی اپنے وصیت نامے میں تحریر فرمایا کہ میرے مال کے بارے میں شریعت کے حکم پر عمل کر لیا جائے۔ یہ ایک بڑی سمپل سی، سادہ سی ایک بات ہے، تو ہم بھی یہ کر لیں، کیونکہ اگر خلاف شریعت آپ نے وصیت کر بھی دی تب بھی وہ شرعاً نافذ نہیں ہوگی۔ اس کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ ورثہ بھی بھلے باپ نے یا ماں نے کچھ بھی وصیت کی ہو، اگر اس میں کوئی ایسی صورت ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو ورثہ بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ذہن میں رہنا چاہیے۔ دوسرا، ایک معاشرے کا بڑا ہی سلگتا ہوا ٹاپک ہے، اور اگر ناظرین جو سن رہے ہیں آپ بھی اسی برادری سے، اسی کلچر سے یا اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر آپ کی چلتی ہے تو خدا را اس پہلو پر ضرور نظر رکھیے۔ کئی ایسے خاندان ہیں، برادریاں ہیں جس میں بیٹیوں کو یا بہنوں کو کہیں، عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے،
اور نسل در نسل ان کے اندر یہ کون سے، حالانکہ مسلمان معاشرہ ہے، میں جو بات کر رہا ہوں میں نام نہیں لینا چاہتا، میں پرسنلی ایسے معاشروں کو، ایسے کلچرز کو جانتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے بارے میں یہ ذہنی نہیں ہوتا کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ کوئی وراثت کے احکامات کو جاری کرے، بس مردوں میں تقسیم ہو گئی اور عورتوں کو محروم کر دیا۔ یاد رکھیے، اگر خلاف شریعت آپ نے کیا اور نافذ کیا، آپ کی طاقت تھی، پھر بھی آپ نے غلط کیا تو آپ بھی جواب دہ ہوں گے۔ اور کئی کلچرز کے اندر تو یہ ہے کہ بھئی بیٹی کی ہم نے جو جہیز دے دیا تھا نا، اور جو شادی پہ ہم نے خرچ کیا، اب وہ ختم، اب جو بھی ہوگا وہ بیٹے آپس میں لیں گے۔ اس کے شرعی احکامات کو سیکھیں، اور میں اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، لاکھوں لوگوں کا اس میں ابتلا ہے، اور یہ کوئی ایسا اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آراء مختلف ہوں گی کہ فلاں کہتا ہے کر لو، فلاں کہتا ہے نہیں کرو۔ وراثت کے مسائل طے شدہ ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اچھے خاصے، کیا میں بتاؤں، بظاہر مذہبی نظر آنے والے، اس کو تو کیا مذہبی کہیں گے، خالی اس کا حلیہ مذہبی ہے، بیٹیوں کو یا بہنوں کو وراثت دینے میں، بلکہ معاذ اللہ اگر کوئی بہن بیٹی تقاضا کر لے تو اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اس نے تقاضا کیسے کر لیا۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں تو جتنا آپ کا دائرہ کار ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں، مال کا مسئلہ ہے نا، جائیدادیں کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی جائیدادیں ہوتی ہیں، اب کیسے دیں؟ یہ تو اس کے گھر چلا جائے گا، بہنوئی لے جائے گا تو وہ داماد لے لے گا، جو بھی آپ کا ایک مسئلہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اور اسلام سے بڑھ کر عورتوں کے حقوق نہ کسی نے بیان کیا، نہ کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو انبیاء کے ذریعے ہمیں احکامات ارشاد فرمائے، مخلوق کی طاقت ہی نہیں ہے کہ اسے کوئی بہتر صورت بنا سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اس ٹاپک کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور آپ بھائی ہیں، آپ والد ہیں، آپ کسی بھی حیثیت سے ہیں، آپ کی چلتی ہے، خاص طور پر جو برادریوں کے، خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں، تو عورتوں کے حقوق میں اس طور پر ضرور غور کریں۔ اور دوسرا یہ جو بات تھی کہ وصیت جو ہے وہ مال کے علاوہ بھی ہونی چاہیے، اس میں ہم کنفیوز یوں ہو جاتے ہیں راشد بھائی کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں کیسے وصیت کروں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا کروں۔ تو اس کا ایک میں آپ کو آسان نسخہ بتا دیتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے اپنی وصیتیں تحریر فرما کر چھپوا دی ہیں، اور وہ آپ کو مل جائیں گی، انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی، مکتبہ پر بھی مل جائیں گی۔ آپ اس کو سامنے رکھ لیں، اور وصیت نمبر 1 آپ بھی لکھ دیں، 2 آپ بھی لکھ دیں، 3 آپ بھی لکھ دیں۔ تقریباً جو وصیتیں ہیں 95% وہ تقریباً جرنل ہیں، جو ہر مسلمان سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ صرف 2-3 چند ایسی ہیں کہ جو ہر ایک سے تعلق نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ اس کے اندر تحریک کے بارے میں امیر سنت نے وصیتیں کی ہیں، اب ہم تو کسی تحریک کے بانی نہیں ہیں تو وہ چھوڑ دیں۔ امیر سنت نے اپنی کتابوں کے بارے میں وصیت کی ہے کہ میری جو کتابیں ہیں، جو تحریرات ہیں، یہ دعوت اسلامی کے لیے، امت کی خیر خواہی کے لیے وقف ہیں، نہ میں اس سے کوئی پیسہ لیتا ہوں، نہ میرے بعد اس سے کوئی میری اولاد میں سے نفع اٹھائے۔ اب ہم مصنف ہی نہیں ہیں تو پھر اب یہ وصیت کیسے کریں؟ تو یہ 2-3-4 چیزیں ہوں گی جو ہر ایک سے تعلق نہیں رکھتی ہوں گی، بقیہ تقریباً 95% جو چیزیں ہیں تو بڑا آسان ہے، آپ اس کو سامنے رکھیں، وہ ساری وصیتیں کر دیں جو امیر سنت نے تحریر فرمائی، تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو جو ایسے علاقے ہوتے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ اپنی ول کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، ول لکھتے ہیں، اس کو عدالت سے ٹیسٹڈ کرواتے ہیں، اس کے اوپر اسٹیمپ لگواتے ہیں، اس کی اتھارٹی بنواتے ہیں، اور اس کی کاپی ایک وکیل کو دیتے ہیں اور ایک اپنے خاندان میں یا کسی بھی معتمد علیہ کو جس پر اعتماد اس کو دیتے ہیں۔ تو میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اچھی بات ہے، جبکہ وہ آپ نے لکھا ہوا شریعت کے مطابق ہو۔ میرے زندگی میں ایک دفعہ ایسا ایکسپیرینس گزرا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ وصیت لکھی ہے تو آپ ذرا اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی لکھی تھی، 1-2 چیزیں تھیں جس میں مال وراثت کا ایک مسئلہ تھا، تو میں نے کہا بھئی یہ مفتی صاحب سے اب چیک کروا لو۔ بقیہ مجھے اچھا لگا کہ آپ اپنے بعد جھگڑا نہ چھوڑ کے جائیں۔ وصیت کرنے میں ایک بڑا نفع یہ ہوتا ہے کہ آپ بعد میں کوئی ایسی چیز مبہم نہ چھوڑ کے جائیں، کیونکہ یہاں جس کا انتقال ہوتا ہے، جیسے عورت ہے، تو اب وہ جھگڑا شروع کہ امی نے جو ہے نا وہ آخری وقت کہا تھا میرے کان میں، بیٹی تو نے بڑی خدمت کی، یہ بندے تیرے۔ اچھا وہ امی نے تیری کان میں کہا تھا اور کسی کو نہیں کہا۔ اچھا بیٹا ہے اور وہ باپ کے آس پاس ہے، تو ابو نے بس آخری دن ایک دفعہ میں پاؤں دبا رہا تھا اور ابو کو بس رحم آ گیا اور کہا کہ بیٹا
تو میرا بڑا تابعدار ہے، تو وہ جو پلاٹ ہے نا وہ تیرا. اچھا، وہ زندگی میں نہیں کسی کو تذکرہ کیا ہوتا ہے، یہ انتقال کے بعد یہ ساری محبتیں سامنے آتی ہیں. اب دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میں نے بھی تو خدمت کی تھی اور میرے پاس کیا، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ تیرے نام پر وصیت تھی. تو اب شرعی احکامات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جھگڑا بھی تو ایسی مبہم چیز نہیں ہونی چاہیے. اب جیسا بندہ، ہر ایک کی جائیداد نہیں ہوتی، ہر ایک کسی تحریک کا بانی نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کر سکتے ہیں کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر کسی کو دیا ہے تو زندگی میں دیں، وہ تحفہ ہوگا، ہبہ ہوگا، اس کے جو بھی احکامات ہیں وہ پورے کریں اور بتا دیں. یہ ڈھکی چھپی اور یہ کانوں میں جو باتیں ہیں نا، بعد میں آپ یقین کریں. اب کیا بتاؤں آپ کو کہ داڑھیوں والے، بعض اوقات مذہبی حلیے والے، اور بعض اوقات عام لوگ بھی 30 سال کے رفاقت، 40 سال کے پارٹنر بھائی ہیں اور 50 سال عمریں ہو گئیں، والد گئے اور یہاں پہ جھگڑا شروع. اور جھگڑا کس بات پہ؟ جائیداد پہ. تو اس کی ایک بنیادی وجہ کلیئرٹی کا نہ ہونا ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اچھی نیت کے ساتھ اپنے ول لکھیں، اپنی وصیت لکھیں، تحریر کریں، کاپیاں کریں، 2 3 4 جگہ پر دیں، کچھ بھی ایسا طریقہ کار اختیار کریں انشاءاللہ عز و جل. اور یہ نبیوں کی سنت ہوئی. میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا نا، روایتوں کے اندر، حدیثوں کے اندر اس کی ترغیب ہے. یعقوب علیہ السلام، دیگر انبیاء کا بھی اس میں وصیت کا تذکرہ. یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اگر آپ سیکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. آج کے اس سیشن کے اندر اتنی نیت ضرور کر لیں کہ انشاءاللہ میں سنت پر عمل کی نیت سے اپنی وصیت لکھ کر دے دوں گا. اب کب لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، وہ آپ کر لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل. اس پر عمل کا ثواب بھی ملے گا. وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے، کچھ اشعار کو کلام کے سلسلے میں شامل کریں گے، اور پھر مزید سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بڑے ہی پیارے اور پہلو ہیں، جو نعمتوں کا تذکرہ آپ کی خصوصیات کا ہے، اس کا بیان ہوگا اور اس سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. جی وقار بھائی. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے. دل کے تیمار ہمارا کرتا، دل کے تیمار ہمارا کرتا. آپ بیمار ہیں کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتا ہے کیا ہو
دشوار ہے کیا ہونا ہے، اور گھر بھی جانا ہے، مسافر مسافر نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار کیا کہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں اور کیا کیا چھوڑیں، اتنا خوبصورت کلام، پہلے خوف کے غلبے کے اشعار اور آخر میں امید، اور انہی دونوں کے بیچ میں مومن ہونا چاہیے۔ اور ہم قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں تو یہی دونوں چیزیں ہیں، جنت کا تذکرہ ہے تو جہنم کا بیان ہے، نیکیوں پر ملنے والا اجر ہے تو گناہوں پر ملنے والا عذاب ہے۔ تو یہ جو ایک کیفیت ہے انسان کی، ایک مومن کی ہونی چاہیے، اور کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا، پہلے قیامت کا منظر، وہاں پر کیا کیا ہوگا، ڈرایا ہے، ایک مسافر کی مثال دی ہے کہ یہ دنیا ہے، گھر جانا ہے، یعنی کہ کیا مطلب اس کو کیسے بیان کیا جائے، کتنا خوبصورت کہ گھر جو ہے وہ کچھ اور ہے، جو ہمارا آخری ٹھکانہ ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ تو مسافر ہیں ہم، مسافر خانہ ہے، ایک اسٹیشن ہے، ایک عارضی طور پر سرائے ہے جہاں پر ہم کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، کتنا خوبصورت۔ اور آخر میں جب یہ سب خوف کا تذکرہ کیا تو جب وہ غفار ہے کیا ہونا، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت پر امید، تو یہ دونوں ایک زبردست جو ایکسٹریمز ہیں، ان دونوں کے بیچ میں مومن کی زندگی ہونی چاہیے۔ بزرگوں نے بڑا کلام فرمایا اس پر، اور کسی بھی آپ بزرگ کی سیرت دیکھیں تو آپ کو امید بھی نظر آئے گی اور خوف بھی نظر آئے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، اتنا روتے کہ چہرے پر دو سیاہ لکیریں، لیکن جب امید کی بات کرتے تو مطلب ایسی گفتگو کہ قبر میں اگر میری عقل سلامت رہے گی تو میں دیکھ لوں گا، میں اس موقع سے فرشتوں کے جو سوالات کے جوابات ہیں تو میں اس کو جو ہے وہ پار کر لوں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کتنی بڑی امید کی بات ہے، یہ تو بہرحال انہی کی شان تھی، وہ کہہ سکتے تھے، لیکن خوف اور امید یہ دونوں پہلو نہ ہوں تو بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہونا، رحمت سے نا امید ہونا بھی غلط، رحمت کی امید پر گناہ کرنا اور نافرمانی میں اپنا وقت گزارنا یہ بھی بہت ہی غلط۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر اور اعتدال کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اسی سے ریلیٹڈ یعقوب علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ آپ کی دوستی تھی حضرت اسرائیل علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ،
اب بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، یہ الفاظ ہیں کتابوں میں لکھے ہیں کہ آپ کا دوستانہ تھا، ایک ایسا تعلق تھا. اب وہ کیا ہوگا کیسا ہوگا رب جانے اور اس کے انبیاء جانے اور وہ فرشتہ جانے کہ جس کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ نبی نے ان کو ایسا اپنا قرب اور مقرب بنایا. تو ان کا کیا کلام ہوا اور آخرت کے حوالے سے کیا گفتگو اور کیا یہ سیرت کا پہلو ہے، انشاءاللہ یہ سنتے ہیں. جی ایاز بھائی. جی اسد بھائی، بڑی زبردست بات آپ نے ارشاد فرمایا. واقعی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ ملک الموت علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. ہم تو یہ واقعہ مسکرا کر بیان کر رہے ہیں، ورنہ ملک الموت علیہ السلام کا نام آئے تو شاید مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے. لیکن یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں یا کسی اور کام سے آئے ہیں؟ تو عرض کی کہ میں صرف ملاقات کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں. واہ سبحان اللہ. تو ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک بات جو ہے وہ آپ سے کہنی ہے. تو عرض کی کہ جی ارشاد فرمائیے. تو فرمایا کہ جب موت قبض کرنے آؤ نا، روح کے قبض کرنے آؤ، موت کے لیے آؤ، تو اس سے پہلے اپنی کچھ نشانیاں، کچھ قاصد ضرور بھیج دینا. پیغام دے دینا. جی پیغام پہنچانے والے. تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ ضرور میں 2 سے 3 قاصد جو ہے وہ آپ کے پاس بھیج دوں گا. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد مقررہ وقت پر جو ہے وہ ملک الموت علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ موت کے لیے جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب آؤ تو قاصد بھیج دینا. تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی حضور میں نے 3 قاصد آپ کی طرف بھیجے. اللہ اکبر. فرمایا ایک جو ہے وہ بالوں کا سفید ہونا، بڑھاپے کا آنا. دوسرا ارشاد فرمایا بدن کی چستی اور توانائی کا ختم ہو جانا. اور ارشاد فرمایا تیسرا جو ہے وہ اعضاء کا جھک جانا. صحیح. یہ 3 قاصد تھے جو میں نے آپ کی طرف روانہ فرمائے. اللہ اکبر. ملک الموت علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں یہ ایک نصیحت والی بات، ایک فکر انگیز گفتگو جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پر اس کے تناظر میں اگر ہم اسد بھائی دیکھیں تو واقعی یہ عمومی طور پر جب اگر بندہ لائف کے ایک حصے میں پہنچتا ہے تو ان تینوں چیزوں کا شکار بندہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ان تینوں چیزوں کی طرف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز کو سمجھنا یہاں پر بہت ضروری ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو جب ہی موت آئے گی، بلکہ اس کے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت جو ہے وہ ہر انسان کا متعین کر رکھا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ نہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹتا ہے اور نہ ہی آگے بڑھتا ہے. تو یہ ایک نصیحت کے لیے، ایک فکر کے لیے یہ گفتگو ارشاد فرمائے گی ہمارے سیکھنے کے لیے. جی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہی بیس اور یہی معیار ہے. کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. اور وہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی شب روز آئے مثلا بہت چھوٹے بچے، نابالغ بچے پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کے بعد چند سال گزار کر، یا نوجوان ٹین ایجر، یا جس کو آپ کہیے کہ ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپا، پھر بعض 100 سال کی عمر بھی کراس کر جاتے ہیں. یہ ساری علامتوں سے پار چلے جاتے ہیں. جی. پھر جا کر جو ہے وہ موت کا پیغمبر آتا ہے. جی. تو بالکل جو ہے وہ ان چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایک قاصد اور ایک یوں سمجھے کہ پیغام نصیحت کے لیے ہمیں دیا گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو ہی جو ہے وہ موت آئے گی. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ہمارے لیے اس میں فکر ہے کہ ہم اپنی موت کی یاد کو ہر دم جو ہے وہ بحال رکھیں، ہر دم اپنے پیش نظر رکھیں اور موت کی تیاری اور اس کی یاد میں جو ہے وہ لگے رہیں. تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان یہاں پر بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ، اگر ہم اپنے آپ کو آخرت کی طرف اپنے دل کو لگانا چاہتے ہیں تو انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اسد بھائی اس چیز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے پیش نظر آخرت کو رکھے، اور وہ کون سا خیال ہے جو اس کو دنیا کی غفلتوں سے ڈائیورٹ کر سکتا ہے آخرت کی طرف، تو میرے آقا علیہ السلام کا ایک بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے. ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. انسان چاہے کہ وہ کسی بھی وقت جب وہ پیش نظر موت کو رکھے، آخرت کو رکھے، اور وہ کسی بھی کہیں بھی انوائرمنٹ میں موجود ہو تو وہ موت کی یاد کو جو ہے وہ اپنا وتیرہ بنا لے، اپنا شعار بنا لے، اپنے روٹین میں شامل کر لے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جو ہے وہ غفلتوں سے اور لذتوں سے جو ہے وہ چھڑا کر
اللہ کی یاد کی طرف بے شک، لگانے میں کامیاب کر سکتا بے ہے۔ شک۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی یاد کو کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ماشاء توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے ہی شب برات آ رہی ہے، نازک فیصلے اس شب میں ہونے جا رہے ہیں، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زہ نصیب کہ ہم جو ہے وہ رو رو کر توبہ اور استغفار کریں کہ کب نہ جانے موت کا جو وقت ہے وہ آ جائے اور پھر ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایام، ابھی یہ ساعتیں، ابھی مہلت کے لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں، بے شک، تو اس کی یاد میں جو ہے وہ لگے رہیں۔ بے شک، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں سرخروئی ہوگی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا جی، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ زندگی جو ہے وہ خوف کی حالت میں گزارو، جی، لیکن جب موت کا وقت آ جائے تو پھر اللہ کی رحمت کی طرف لو لگا لو۔ سبحان اللہ، اے کاش کہ یہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی جو ہے وہ لو لگا کر رحمت کی طرف جب وہ گزارنے میں کامیاب ہے، اور موت کے وقت خوف کے طاری ہونے کی کیفیت عمومی طور پر نظر آتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اللہ کی رحمت کی طرف لو لگانی چاہیے دنیا میں، زندگی میں، لیکن ایک کیا بہتر ہو؟ صورت ایک جو ہے بیلنس صورت کے ساتھ ہم چلنے میں کامیاب ہوں ماشاء کہ اللہ، خوف کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ ہم اس دنیا میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر امام اہل سنت کی طرح پھر جب وقت آخر آئے تو پھر وہ رحمت کی امید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو، تو انشاءاللہ ضرور کرم ماشاء ہوگا۔ اللہ، ضرور، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک کال ہے، وہ اس کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شب برات کے تعلق سے کچھ اور مدنی پھول ہیں وہ بھی عرض کریں گے، لیکن پہلے ایک کال کو شامل کریں۔ ذکر ایک نبی علیہ السلام کا سلسلہ۔ مرحبا تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا۔ آج موضوع ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے، ان کی شریعتیں آئیں، لوگوں نے عمل کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دین اسلام کا سلسلہ شروع کیا، آغاز کیا، لوگوں کو تعلیم فرمائی، تو کیا وہ تمام انبیاء علیہ السلام جو گزر چکے، جو شریعت لے کر آئے، کیا ان میں مماثلت تھی یا ان کی شریعت اپنے حالات کے مطابق ہوتی اور دوسرے نبی کی اپنے حالات کے مطابق؟ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے اور نعت خواہ اسلام بھائی سے رضا کلام سنا دیجیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، بعض چیزوں میں مماثلت اور بہت ساری چیزوں میں جدا جدا احکامات رہے۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی کی شریعت 100% پچھلے سے مختلف رہی، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% ایک جیسی رہی۔ اب اس کی ظاہر ہے کہ ایک ڈیٹیل ہوگی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہر شریعت کے اندر باقی رہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعض میں رہیں۔ اچھا، انبیاء کرام کی سنتوں میں بھی یہ تقسیم ہے، جیسے داڑھی شریف رکھنا یہ تمام انبیاء کی سنت، اور بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو کسی خاص نبی کی سنت یا ادا قرار پائی ہوں گی۔ اور اسلام تو ابتدا سے ہی ہے، یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی نیا اسلام سٹارٹ کیا ہو، ایسا نہیں۔ شریعتیں بدلتی رہیں، احکامات جدا ہوتے رہے، بعض احکامات آگے کیری آن ہوئے، بعض خاص امت کے لیے رہی اور بعد میں وہ منسوخ ہو گئے احکامات، تو یہ رہا۔ لیکن جو ابتدا سے اب تک جو یہ پورا ایک سلسلہ ہے تو سارا ہی اسلام ہی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت چونکہ ختم ہوا تو اب کوئی نئی شریعت نہیں آنی۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ حیات ہیں، آسمانوں میں ہیں، آپ تشریف لائیں گے، لیکن وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ اب نبی تھے، نبی ہیں، نبی رہیں گے، لیکن شریعت کے جو احکامات کا تعلق ہے اس امت کے لیے تو وہ وہی کیری آن رہیں گے۔ بقیہ میں ایک مشورہ بھی عرض کروں گا کہ اس میں بہت سارے عقائد سے متعلق چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، بعض سیرت کے پہلو کے ضمن میں بھی آئیں۔ باہری شریعت کا پہلا حصہ یہ ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ عقائد کا بیان ہے، وہ عقائد کے جو اسلامی بنیادی عقائد ہیں، اور اس میں جو چیپٹر ہے عقائد متعلقہ نبوت کے نام سے ہے کہ نبوت کے بارے میں ہمارے کیا نظریات اور عقائد ہونے چاہیے۔ بعض ایسی چیزیں عام ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اور ہم وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسی جو سمجھنی چاہیے وہ ہم سن نہیں رہے ہوتے۔ تو دونوں اعتبار سے کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، نبی کیا ہے، نبوت کیا ہے، یہ احکامات کیا ہیں، شریعتیں کیا ہیں، گزشتہ انبیاء پر ہم کیسے ایمان لائیں، پچھلی جو کتابیں تھیں ان پر ایمان لانے کی کیا ڈیٹیل ہے، اور بہت کچھ اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور یہ فرض علوم میں سے ہے، عقائد جو توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، تو یہ ہمیں جاننا چاہیے، اور اس کے لیے باہر شریعت دا بیسٹ بک
آپ اس کو حاصل کریں، پڑھیں، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہوگی. اچھا کچھ الفاظ اس میں آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئیں کیونکہ ایک ٹرمنالوجیز کے ساتھ لکھی گئی اور آج سے دہائیوں پہلے یہ کتاب تحریر کی گئی، تو اردو کے کئی الفاظ ہیں جو ترک ہو گئے، جو اب یوز نہیں ہوتے. تو اس میں گھبرائیے گا نہیں، بڑا آسان ہے. پڑھیں، جو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہ آئے انڈر لائن کر لیں اور کسی عالم صاحب کے پاس جا کر آپ پوچھ لیں کہ حضور یہ سمجھا دیں اس میں کیا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل کسی بھی سنی عالم کے پاس آپ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھا دیں گے. تو جذبہ ہوگا تو یہ سب کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. یہاں سے بھائی جی. ایک میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا. جی. جیسے انہوں نے شریعت کا فرمایا، اگر عقائد کو دیکھا جائے اور اعمال کو دیکھا جائے تو یہ بظاہر دو چیزیں ہیں. جی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک جتنے اللہ کے سچے انبیاء اور رسول آئے، سب کا عقیدہ یکساں تھا. جی. سب اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینے والے ہیں. قرآن مجید میں جا وجہ انبیاء کرام کی دعوت کا یہ بیان ہے. سب نے خدا کے ایک ہونے کا ہی اپنی امتوں کو درس دیا ہے، عقیدہ آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے. تو عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے انبیاء کے عقیدے یکساں ہیں. عمل کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اور ان قوموں کے مزاج کے اعتبار سے اور رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے ہر دور کے اعتبار سے احکام میں کچھ تبدیلی تھی. وہ احکام اپنے اعتبار سے اپنے زمانے میں چونکہ انبیاء کرام کی طرف سے جاری ہوئے تھے تو وہ برحق تھے، لیکن چونکہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں. منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اعمال تھے، یعنی جو ایک عمل کرنے کے اعتبار سے معاملات تھے، اب ان کو فالو نہیں کیا جائے گا، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کو فالو کیا جائے گا، ورنہ عقیدہ جو ہے وہ یکساں ہے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی آپ نے وضاحت فرما دی اور اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ علم جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس کی ایک برکت یہ بھی تو ہے کہ ہم عقائد و نظریات کے اعتبار سے کلیئرٹی رکھتے ہیں. ایک جاہل میں اور ایک عالم میں کیا فرق ہوتا ہے کہ وہ علم کی دولت سے مالا مال عقائد کو بڑا صاف ستھرا ذہن میں رکھتا ہے، اور ایک عام شخص ہے جس نے پڑھا ہی نہیں تو اب وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، بعض اوقات وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. تو علم کی جو فضیلت ہے اس کی ایک حکمت، ویسے تو کروڑوں حکمتیں، یہ بھی ہے کہ آپ کو علم کانفیڈنس دیتا ہے. جب آپ کسی عقیدے کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، قرآن اور حدیث نے یہ بیان کیا ہے، تو آپ ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں اپنے دل و دماغ میں کہ بھئی یہ ہو گیا، اب اس کو ماننا ہے، اب اس کے آگے پیچھے جو ہے نا اس کے بارے میں توجہ نہیں کرنی. اور اگر علم نہیں ہوتا تو بندہ اسی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے. اور بعض اوقات کافی عمر ہو جاتی ہے اور بڑی بنیادی چیزوں کے اندر لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. آپ یقین کریں اگر علم حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا تو آپ کی زندگی میں ایک اطمینان آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو تو ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم کیوں کسی وسوسے کا شکار ہوں؟ ہم کسی احساس کمتری میں یا ادھر ادھر کی باتوں میں کیوں ہوں؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، اس کے آخری نبی کے ہم امتی ہیں. تو خامخواہ ہم کسی چیز کا کیوں شکار ہوں؟ اور اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بڑا جو ہے ہم پر کرم ہے، احسان ہے. آپ کے کس کس احسان کا بدلہ ہم تو چکا ہی نہیں سکتے. کیا کیا تذکرہ کریں کہ آپ نے عقائد کے حوالے سے جو کلیئرٹی اور جو ایک وضاحت کر دی ہے نا، بہت جگہوں پر آپ کو ایسا مطلب بالکل یوں نکال کے کھڑا کر دے گی کہ بھئی اس مسئلے میں یہ ہے. وہ ولایت کا مسئلہ ہو، پیری مریدی کا مسئلہ ہو، وہ وسیلے کا مسئلہ ہو، وہ علم غیب کا مسئلہ ہو، یا فی زمانہ یا اس زمانے میں پائی جانے والی بدعات کے بارے میں ہو. وہ بہت ساری نہیں کہ بعضوں کا تو ایسا لگتا ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے کلام نہیں فرمایا تو بڑے بڑے لوگ ٹھوکرے کھا رہے ہوتے یا پریشانی کا شکار ہوتے. اور جہاں پر اعلیٰ حضرت کا عقول مل گیا اور آپ کی وضاحت اور ایک قلم چل گیا تو زندگی سکون میں آ گئی. تو یہ سب علم و علماء کی برکتیں ہیں، ان سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ مزید جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا. جی ایاز بھائی، کچھ اب وقت ہمارا مختصر ہے، مزید ایک دو خصوصیات کو ہم شامل کر سکتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی جو ہے وہ میں وفات کے تعلق سے یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا اسد بھائی کہ آپ علیہ نبینا علیہ السلام جب ایک طویل عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کا جو گزرا، وہ گزارنے کے بعد جب جو ہے وہ آپ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو یوں آپ نے جو ہے وہ 24 سال کا عرصہ کم و بیش حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس بڑی عیش اور راحت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے گزارا. سبحان اللہ. اس کے بعد جب آپ علیہ نبینا علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا جی
اب جو ہے وہ یہاں اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی، سبحان اللہ، اور ایک آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ میرے والد ماجد حضرت اسحاق علیہ نبینا والد السلام کے پاس ارض مقدسہ میں لے جا کر سبحان اللہ، دفن کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ نبینا والد السلام نے والد ماجد کے حکم کی، اس وصیت کی تعمیل کی، اور آپ علیہ نبینا والد السلام نے جب وصال فرمایا تو پھر جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا جسد اقدس جو ہے وہ ایک تابوت شریف میں رکھ کر ملک شام بیت المقدس شریف میں لایا گیا۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر دیکھیے اسد بھائی کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک بھائی تھے عیس، وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کی ولادت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، تو جب شام میں آپ کا جسد اقدس لایا گیا تو اسی وقت حضرت عیس جو تھے ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو علماء نے لکھا کہ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی اور وصال بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ہوا، اللہ کی اور یہ دونوں کو جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کے قرب میں جو ہے وہ دفن کیا گیا، سبحان اللہ، اور یوں 145 برس کی عمر پا کر حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ اپنے والد ماجد کے جو ہے وہ پہلو میں دفن ہوا۔ یہاں پر میں ایک چیز یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے سیکھنے کے لیے کہ صالحین کے قرب میں دفن ہونے کی تمنا جی، اور یہ آرزو، یہ کتنا پیارا عمل ہے، انہیں نبیوں کا طریقہ ہے۔ بے شک، اور آپ دیکھیے کہ یہ ارض مقدسہ جہاں پر یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے دفن ہونے کی تمنا کی، رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس زمین کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ جو الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی کہ جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے، اس کے ضمن میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں وہ برکت کیا ہے، اللہ نے یہاں پر اپنے نبیوں کے مزارات رکھے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کیسی ارض مقدسہ ہے جس کی عظمت کو رب العالمین کلام مجید میں بیان فرما رہا ہے، اور وہاں پر اللہ کے نبی جو ہے وہ دفن ہونے کی آرزو، تمنا اور خواہش کر رہے ہیں اور صالحین کے قرب میں دفن ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے ہے، کاش کہ ہمارا بھی یہ جذبہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صالحین کا قرب عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ دنیا میں بھی ہمیں صالحین کے قرب اور معیت اور نیک بندوں کی صحبت دنیا میں بھی نصیب ہو، ان کی رفاقت، ان کا ساتھ رب العالمین اس دنیا میں بھی عطا فرمائے، اور کل یوں قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہونے نصیب فرمائے، اور کل محشر میں بھی اللہ رب العالمین ہمارا حشر جو ہے وہ صالحین اور نیک بندوں کے ساتھ جو ہے وہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے، اور کیوں نہ ہم ان کا ساتھ مانگیں اسد بھائی کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ان حضرات کے تعلق سے بیان فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا یہ متقین، یہ پرہیزگار، یہ صالحین، یہ جو نیک لوگ ہیں، بہت گہرے دوست جو کل قیامت کے دن جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو قیامت میں بھی محشر میں بھی کام آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان پرہیزگاروں اور صالحین کا ساتھ ہمیں دنیا آخرت اور قبر میں نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ، بالکل۔ اور یہ جیسا آپ نے یہ بیان فرمایا نا، تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو قدیم سے مسلمانوں میں یہ بھی رائج ہے۔ الحمدللہ، آپ کسی بھی قبرستان میں دیکھیں آپ کو مزارات نظر آئیں گے، اور اگر کوئی نیا قبرستان بنے گا یعنی تو اس میں کئی ایسے نظر آئیں گے کہ جو پہلے کسی ولی کا مزار بنا یا کسی مشہور عالم دین کا مزار تھا، اور اس کے ارد گرد پھر مسلمانوں نے تدفین شروع کی، اور یوں وہ قبرستان جو ہے وہ بن گیا۔ اور جو حدیثوں کے اندر روایتوں میں ترغیب ہے کہ تدفین کہاں کی جائے، اب اس میں جو تمنا ہے وہ تو بقی کی ہے سب کی، بے شک، لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں نصیب نہیں ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کی جائے۔ انفرادی طور پر تدفین جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ جب کثیر مسلمانوں کا قبرستان ہے تو اس میں اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، علماء بھی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، متقی ہوں گے، اور اللہ پاک متقین کی برکت سے اہل قبرستان اور جتنے وہاں پر مدفون ہوتے ہیں ان سب پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے قبرستان دیکھیں، یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے نا کہ زندگی میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بابرکت ہے، الصحبۃ مؤثرۃ، اور مرنے کے بعد بھی یعنی کہ تدفین میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے
کہ اگر آپ نیک لوگوں کے قبرستان میں یا آپ کے مسلمانوں کے قبرستان میں جو نیک لوگ ہیں ان کی برکت سے اللہ پاک دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے وہ جو مدفون ہیں ان پر اپنا کرم فرماتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں کہ جس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو. پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی ہے. تو ہمیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. جو ایک وصیت اور نصیحت والی بات ہوئی تھی کہ تم نہ مرنا مگر یہ کہ مومن ہو. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا مرتے دم تک مسلمان رہیں گے اس کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں، اور اسی استقامت کی طلب میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے، اور اسی سب سے عظیم اور بڑی نعمت کی حفاظت ہی میں ہمیں جینا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا فعل نہ سرزد ہو جائے کہ جو ہمارے ایمان کے لیے بربادی کا باعث ہو. اور ایمان کی بربادی کا ایک بنیادی سبب گناہ کرنا ہے اور گناہوں کی کثرت کرنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں توبۃ النصوح عطا فرمائے اور آنے والی جو رات ہے اس کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. فضولیات میں، کھیل کود میں، ایون کہ قبرستان میں جانا ترغیب ہے، جانا چاہیے، سب چیزیں ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں پر عبرت کے لیے جانا تھا، نصیحت کے لیے جانا تھا، ایصال ثواب کے لیے جانا تھا، اس کا جو سما ہے بعض جگہوں پر وہ عجیب و غریب ہو گیا ہے. قبرستان میں قبروں کا لحاظ نہیں رکھتے، اس کا ادب کیا کرنا ہے. پھر وہاں پر جو بعض اوقات عورتوں مردوں کا اختلاط اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو غیر شرعی ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے. اور عاشقان رسول کے ساتھ اگر آپ کو قبرستان جانا نصیب ہو تو بہت اچھا، یہ آداب بھی بیان کریں گے، غلط چیز سے بھی بچائیں گے. اور اندر تو بلا وجہ جانا ہی نہیں چاہیے، یہ ہمیشہ کے لیے اصول ہے، خواہ وہ شب برات ہو یا کچھ بھی ہو. کیونکہ ہمارے ہاں جو قبرستانوں کا نظام ہے بدقسمتی سے اس میں صحیح راستوں کی تعیین نہیں ہوتی. غالب اکثر یہی ہے. بہت کم ایسا ہوگا آپ کو کہیں نظر آئے گا، ہم اپنے آنکھ میں بات کر رہا ہوں، کہ کوئی ایک آدھ بھی قبرستان ہو جس میں صحیح قبروں کے درمیان میں نشاندہی اور صحیح راستوں پر آپ چل سکیں. لہٰذا ایصال ثواب کرنا ہے تو وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، قبرستان کی باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے بھی ہو سکتا ہے. ایسی جگہ جہاں پر آپ کو یقین ہو کہ یار یہ پہلے بھی کبھی قبر نہیں، کیونکہ راستے بن جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، یہ الگ ایک ٹاپک ہے. مجھے بچنا ہے اور آپ کو بچنا ہے، تو قبرستان ضرور جائیں، لیکن وہاں کے ادب آداب کا لحاظ ضرور رکھیں. اللہ پاک ہمیں سیدنا یعقوب علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. وقار بھائی آخر میں ایک دو اشعار جو ہے وہ سنا دیں اور اسی پر انشاءاللہ ہمارے سلسلے کا اختتام ہوگا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق میری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چیر دیا چھپے